اٹھن وہ خود بخود چردے پین۔ اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے تسی مینوں راضی کر لو پھر جڑا کام تسی آکسو میں کر دے سا۔ جس طرح شیخ سادی لکھ دین کہ ایک بندے نو میں ویکھیا وہ جنگل وچ ودا ہے، وہ چیتے اتنے سوار ہے، ہاتھ دے وچ سپ پھدے ہویا ہے، چیتے نو سپ دے نال چلا رہا ہے، سپ نو اس ڈنڈا بنایا ہویا ہے۔ شیخ سادی آندن میں ڈر گیا منظر ویکھ کے، میں جس لوں دے قریب پہنچیا میں پوچھا اے کی میں ویکھ رہے ہیں چیتے تے سوار ہے تو ہاتھ وچ تو سپ پھدے ہویا ہے۔ اگو مینوں آکھن لگا شیخ سادی تو خدا جا ہو جا، خدا دی خدائی تیری ہو جا۔ احمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ شاعر گزرے، شاعر تابش ہوندا نا، اس ٹائم چھوٹا بچہ جس ٹائم نا راتی ڈر گیا ستا پیا، لیکن جدو بوڑھا ہو گیا والدہ بھی ہوندی بوڑھی ہو گئی، بڑا ہو گیا، چلو ایک شعر لکھ دو آندا مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ یعنی ہن میں وڈا بھی ہو گیا لیکن حالی بھی ساری رات میری ماں سوندی نہیں کہ میرا پتر ڈر نہ جاوے۔ ماں دی شان جیڑی نا بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوندی میں عشاء دی نماز تے مصلی تے ہوندا۔ بہت بڑی گل ہے، حضور فرما رہے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور دی عبادت دا حال ہے جدو حضور کلے ہو کے عبادت کردے ہیں ہک رکعت دے وچ سورۃ البقرہ پڑھدے ہیں، اس سے رکعت دے وچ سورۃ آل عمران پڑھدے ہیں، سورۃ النساء پڑھدے ہیں، سورۃ المائدہ پڑھدے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں فرض نماز پڑھا رہا ہوں۔ پچھلی صف دے وچ ساڈے نمازی اتنے ہوندے ہیں، انہاں نمازیاں دی بھی بڑی شان ہے، لیکن حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور امام ہیں، مگر جڑے نمازی کھلوتے ہیں ابو بکر کھلوتا ہے، عمر کھلوتا ہے، عثمان کھلوتا ہے، علی کھلوتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کھلوتا ہے، بلال کھلوتا ہے، طلحہ زبیر کھلوتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کا دروازہ کھلے میری ماں ایک باری میں سد مارے بیٹا محمد نماز توڑ کے پہلے آدھی ماں دی گل سن سا بعد انہاں نوں نماز پڑھے سی۔ یہ حضور دے ماں دی شان دسی ہے، جنہاں دے والدین زندہ ہیں انہاں دی قدر کرو، انہاں دی عزت کرو۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ صبح سویرے اٹھے والدین دی نہ خدمت کرے، صرف ایک محبت بری نظر نال ویکھ لوے، نہ انہاں دی خدمت کرے، نہ انہاں دے پیر گھٹے، نہ مالش کرے، ایک باری محبت بری نظر نال ویکھ لوے، اللہ تعالیٰ مقبول حج تے عمرے دا انہوں ثواب عطا فرما دے۔ والدین دی خدمت دے نال لوگاں نوں بڑے مقام ملے۔ پچھلی دفعہ اویس نے آخیا کہ اویس کرنی دا تذکرہ کرو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور دی زیارت نہیں کر سکے۔ حضور دی زیارت جیڑا بندہ کر لوے انہوں اے مقام مل جاندہ ہے کہ صحابی رسول بن جاندہ ہے، اور ان دا تذکرہ اللہ قرآن اچ کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں انہاں نال راضی ہو گیا ہے، میرے نال راضی ہو گئے۔ ساری زندگی حالانکہ حضور دے دور اچ موجود ہیں لیکن ساری زندگی حضور دی زیارت نہیں کیتی۔ حضور یمن والے منہ کر چڑھتے ہیں، آپ دی قمیض دے بٹن کھول لیندے ہیں اور فرماندے ہیں کہ مینوں میرے یار اویس دی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے آکھیا یا رسول اللہ چنگا تہاڈا یار ہے، چنگا تہاڈا سجن ہے جڑا تانوں ملن ہی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا اویس کرنی نے آپ دی ماں دی اتنی خدمت کیتی ہے کہ جدوں بھی وہ ہاتھ چیندا ہے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ خالی موڑدا ہی نہیں۔ اے ماں دی خدمت دا صلہ ہے۔ حضرت اویس کرنی دی جڑی ماں آئی اکھی تو نبینی آئی، نظر کوئی نہ آندا، اس واسطے وہ گھروں باہر نکلدے ہی کوئی نہ۔ ایک بار اجازت ملی آئی، ماں نے اجازت دیتی کہ میرا پتر جب دے آ جاویں، میں نبینی عورت مینوں نظر آندا کوئی نہیں، کدیں ڈگ ڈھائے نہ پواں۔ حضرت اویس کرنی گئے مدینہ وچ، حضور دا پوچھیا، حضرت عائشہ نے آکھیا کہ حضور تے جہاد تے تشریف لے کے گئے ہون، پھر اتھوں پچھلے قدم واپس ہٹ گئے لیکن حضور دی زیارت نہیں ہو سکی۔ بس قسمت وچ گل نہ ہی انہاں دے، لیکن حضور نے حضرت علی اور حضرت عمر نو آکھیا کہ جدوں بھی اویس کرنی اس علاقے چاوے اس کول تساں دعا کروانی۔ علی علی کون ہے؟ جیندا ہاتھ حضور نے پھدیا آپ دے سینے دے قریب کی تو فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے، جنت تیرا گھر میرے گھر دے سامنے۔ عمر کون ہے؟ جن دے بارے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ او عمر نو حضور فرما رہے ہیں کہ اویس کول تساں دعا کروانی، علی تو ہی اور عمر تو ہی۔ حضرت عمر نہ ہر سال حج کردے ہیں اور لوگوں کو پوچھتے ہوں بھائی کوئی اتنے اویس، ہر سال جواب آندا کوئی نہیں۔ ایک بار حضرت عمر نے حج کیتا اور مجمع چوں حضرت عمر نے فرمایا سارے یمن والے کھلو جاؤ، سارے یمن والے کھلو گئے۔ انہاں حضرت عمر نے آکھیا بھئی مراد قبیلے دے شخص جڑے او کھلوتے رہو باقی بہ جاؤ۔ ایک بندہ کھلوتا رہا مراد قبیلے چ۔
حضرت عمر نے آخیا تیرنا اویس ہے؟ اس آخیا نہیں میں اویس دا چاچا، اویس جنگل لیچنا اٹھ چرا رہا ہے۔ اویس دا چاچا آکھن لگا امیر المومنین اویس دا بڑا پاگل جہا شخص ہے، تسی ان دے بارے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے آخیا پاگل او نہیں، پاگل میں لگدا تو ہو گیا۔ حضرت عمر نے حضرت علی دا ہاتھ پدیا اور جنگل والے دوڑ لا دیتی۔ ویکھیا ایک بندہ جڑا ہے وہ نماز پڑھتا پیا ہے، اون دے جڑے اٹھ ہیں وہ خود بخود چردے پے۔ اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے تسی مینوں راضی کر لو، پھر جڑا کام تسی آکھسو میں کر دے ساں۔ جس طرح شیخ سادی لکھ دین کہ ایک بندے نوں میں ویکھیا وہ جنگل وچ ودا ہے، وہ چیتے اتنے سوار ہے، ہاتھ دے وچ سپ پھدے ہویا ہے، چیتے نوں سپ دے نال چرا رہا ہے، سپ نوں اس ڈنڈا بنایا ہویا ہے۔ شیخ سادی آندے میں ڈر گیا منظر ویکھ کے۔ میں جس لوں دے قریب پہنچیا میں پوچھا اے کی میں ویکھ رہے ہیں چیتے تے سوار ہیں، تو ہاتھ وچ تو سپ پھدے ہویا ہے۔ اگوں مینوں آکھن لگا شیخ سادی تو خدا جا ہو جا، خدا دی خدائی تیری ہو جاس۔ پھر بندہ جس ٹائم اللہ نو راضی کر لیندا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود سارے کام، حضرت اویس کرنی نماز پڑھتے پین اٹھ خود بخود چڑھتے پین۔ حضرت اویس کرنی نے محسوس کیتا کچھ لوگ آ گئے، سلام پھیر دیتا۔ حضرت علی نے آخیا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حضرت اویس کرنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نو بھی ملے، حضرت علی نو بھی ملے۔ حضرت عمر نے آخیا اویس کرنی ساڑے واسطے ہاتھ چاہ توں۔ حضرت اویس کرنی آکھن لگے میں تواڈے واسطے دعا منگا، میری اتنی اوقات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اسی اپنے کولو یہ گل نہیں کردے پے، سانو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ آکھ کے گئے ہیں کہ جدوں بھی اویس کرنی آوے آپ واسطے بھی دعا کروایا ہے، میری امت واسطے بھی انہاں کو دعا کروایا ہے کہ اس ماں دی اتنی خدمت کیتی ہے، جدوں بھی ہاتھ چیندا ہے اللہ تعالیٰ اندے ہاتھ خالی موڑدا ہی نہیں۔ اس واسطے والدین دی خدمت دا وسیلہ ہے، اور والدین دی نافرمانی دی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں گناہاں دی سزا وہ قیامت والے دن ملسی، لیکن والدین دی نافرمانی دی سزا اللہ دنیا چ بھی دیندا ہے تے آخرت وچ بھی دیندا ہے۔ اس تے دو واقعے جڑے نا عرض کر کے اس تو بعد اجازت چاہواں گا۔ حضور دے صحابین حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، علقمہ دی زبان تے حضور نو دسیا گیا یا رسول اللہ علقمہ دی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، حضور دے مگر نمازاں پڑھدا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جہاد تے جاندا ہے، لیکن زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ حضور خود تشریف لائے کے گئے، آپ نے فرمایا بیٹا علقمہ کلمہ پڑھ۔ حضرت علقمہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا۔ حضور نے پوچھا ماں پیو اچو تیرا کون زندہ ہے؟ اس آخیا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا خوش ہے یا ناراض ہے؟ فرمایا میری ماں میرے نال ناراض ہے۔ حضرت علقمہ دی ماں نو سدیا گیا، فرمایا آپ دے بیٹے نو معاف کر دے۔ علقمہ دی ماں نو کوئی نہیں پتا بھی بیٹے دا آخری وقت چلدا پیا ہے، اون دی آخری ساواں چلدیاں پیاں۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹے نال تینوں کی گلا ہے، کی شکوا ہے؟ اس آخیا یا رسول اللہ شبے دار بہت ہے، ساری رات اندی مسلے تے ٹپ جاندی ہے، روزے دار بھی بڑا ہے، رمضان دے روزے رکھدا ہے، اس تو علاوہ بھی بڑے روزے رکھدا ہے، لیکن جدوں بھی میرے نال گل کردا ہے میرے سینے نو چیر کے رکھ دیندا ہے۔ عربی دا ایک مقولہ ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر تے تلوار دے لگے ہوئے پھٹ جڑے نو گل جاندے لیکن زبان دے لگے ہوئے پھاٹے جلدی گلدے کوئی نہیں، صحیح کوئی نہیں ہوندے، معاشرے تباہ کر چھڑ دین، اے نسلاں تباہ کر چھڑ دین۔ اس واسطے زبان دا بول حضور حضرت معاذ نو فرما رہے ہیں معاذ آپ دی زبان دی گارنٹی مینوں دے چا جنت الفردوس دی گارنٹی میرے کول لائے۔ اس زبان اتنی بڑی چیز ہے، حضور نے فرمایا سب تو زیادہ میں جہنم وچ لوگاں نو جاندا ہوئے وے کہ زبان دی وجہ تو، لہذا زبان تے کنٹرول کرنا چاہیے۔ زبان ہر چیز بول چھڑ دی ہے، نہیں ویندی کوئی رشتہ دار کیڑا ہے، نہیں ویندی کوئی وڈا کھلوتا ہے نکا کھلوتا ہے، نہیں ویندی، لیکن اس تے کنٹرول اساں خود کرنا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دوواں لوگاں واسطے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور حضرت عمر نے آکھیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت واسطے بھی دعا کرنا۔ اچھا حضرت علقمہ دی ماں جیڑی ہے اس آکھیا یا رسول اللہ جیسے میرے نال گل کردا ہے میرے سینے نو چیر کے رکھ دیندا ہے۔ حضور نے فرمایا اے بلال لکڑیاں کٹھیاں کر علقمہ نو نہ آگ لا چا۔ جس ماں نے گل سنی نا میرا پوتر آگ کے جا ہوئے، اولاد جتنی بھی نافرمان ہو جاوے والدین مڑ بھی معاف کر دیندے۔ یہ تو والدین دی محبت ہے، اللہ اندے نالوں گھنی محبت کردا ہے۔ اللہ نے آپ دی محبت دی تشبیہ ماں دے نال دتی ہے کہ میں 70 ماواں نال زیادہ پیار کرنا۔ ایک ماں دی محبت ہے بچہ پیشاب کر دے نا ماں پہلے چمدی ہے بعد وچ اونوں دھوندی ہے صاف کردی ہے، ایک ماں دی محبت ہے۔ تے 70 ماں دی محبت کتنی ہو سن اونوں جمع کر لیا جاوے، اللہ تعالیٰ فرمائندا میں اس تو بھی زیادہ بندیاں نال پیار کرنا محبت کرنا۔ جس علقمہ دی ماں نے گل سنی نا پوتر آگے جا رہا ہے، فرمایا رسول اللہ میں معاف کرنی ہے، ایدے آکھیا معاف کرنی ہے، علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اس تے واقعہ عرض کر دینا، والدین دی نافرمانی دی سزا۔ حضرت مالک بن دینار آندن کہ میں حج تے گیا ہویا سو، حج تے میں خواب ویکھیا کہ سارے بندیاں دا حج قبول ہو گیا، صرف ایک بندے دا حج قبول کوئی نہیں ہویا۔ میں خواب وچ پوچھیا بھی کیڑا بندہ ہے جن دا حج قبول کوئی نہیں ہویا؟ مینوں خواب وچ دسیا گیا کہ وہ محمد بن ہارون بلخی ہے۔ فرماندے نے کہ اکھ کھلی، میں بلخ قبیلے وچ پہنچیا، اوتھے انہاں دے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں انہاں کول پوچھیا بھی محمد بن ہارون بلخی؟ انہاں کہ آپ دے خیمے وچ جڑا شخص نماز پڑھ رہا ہے اون دے نام محمد بن ہارون بلخی۔ مالک بن دینار آندے میں حیران ہو گیا بھئی تسی سارے گلاں کردے پے ہو، وہ نماز پڑھدا پیا ہے، مڑ بھی اوندا حج قبول کوئی نہیں ہویا۔ مالک بن دینار آندے میں اگاں گیا، اون دے خیمے وچ گیا، سلام پھیریا نا، حالی تک میں کوئی گل نہیں کیتی تے مینوں آکھن لگا تیرا نام مالک بن دینار ہے۔ اے گل سن کے میں ہور بھی حیران ہو گیا بھی اتنا اللہ دا بڑا ولی کہ بغیر میرے نام دسے تو میرا نام اس بوجھ لیا، پہچان لیا۔ مالک بن دینار اندر میں دی گل سن کے ہور بھی حیران ہو گیا۔ اگلی گل اس کیتی، اس آکھیا مالک بن دینار مینوں یہ دسن آیا نا کہ تیرا حج قبول کوئی نہیں ہویا، 24 سال ہوندے پے مینوں حج کردے ہوئے، ہر ویری کوئی نہ کوئی بندہ آ کے مینوں آندا تیرا حج قبول کوئی نہیں۔ مالک بن دینار اندر گل کی ہے، 24 سال ہو گئے تینوں حج کردے ہوئے، تیرا کوئی حج بھی قبول کوئی نہیں۔ اس آگے جی پھر سنو، فرماندے میں مسلماناں دے گھر پیدا ہویا، مسلماناں دا بچہ سوں، بڑا ہویا، غلط کماں وچ پائے گیا۔ ایک باری شراب پی کے گھر آیا، میری ماں تندور تے روٹیاں لیندی پئی آئی۔ رمضان المبارک دا مہینہ، میں ماں کو ایک روٹی منگی، ماں نے آکھیا میرا پتر تینوں شرم نہیں آندی کہ رمضان المبارک دا مہینہ سارے مسلماناں روزے رکھے ہوئے، تو شراب پی کے گھر آ کے تو روٹی منگدا پیا۔ محمد بن ہارون بلخی آندے مینوں کاوڑ چڑھی، میں ماں نو چاٹ ماری، میری ماں جا کے تندور دے وچ ڈگ پئی، میری ماں سڑ کے جل کے راکھ ہو گئی۔ لوگاں نے انہوں کفن دفن دے دیتا، جنازہ دا پڑھ دیتا، مینوں لوگاں نے کمرے چ بند کر دیتا۔ جدوں صبح مینوں ہوش آیا نا، میری جڑی بیوی آئی وہ سامان سمیٹتی پئی آئی، سامان سارا چیندی پئی آئی۔ میں آکھیا تو کدے جاندی پئی ہے؟ اس آکھیا میں ماں دے قاتل دے نال نہیں رہ سکتی۔ اس آکھیا کی ہویا؟ اس آکھیا تو آدھی ماں نو قتل کر چھڑیا، تو میں آدھی ماں نو تندورے سڑ چھڑیا۔ محمد بن ہارون بلخی آندے میرے کول ہزاروں بکریاں ہیں، ہزاراں میرے کول اٹھ ہیں، جتنی بکریاں سارے میں اللہ دے راہ صدقہ کر چھڑیاں، اٹھ اللہ دے راہ دے چھڑے، اور جیڑی ہاتھ نال ماں نو چاٹ ماری آئی او ہاتھ میں ٹک چھڑیا، وڑ چھڑیا۔ 24 سال ہوندے پین میں حج کردا پیا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مین بندہ آ کے آندا تیرا حج قبول نہیں ہویا۔ اے ماں دی نافرمانی دی سزا ہے۔ اس واسطے جڑے نافرمان بچے ہیں، اس ویڈیو دے ذریعے میں پیغام دیساں، موجودہ صورتحال جڑی اج کل جڑا حالات چل رہے ہیں نا، والدین دی نافرمانی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ باپ آدھے بچیاں نو قتل کیتی جاندے ہیں، بچے آدھے والدین نو قتل کیتی جاندے ہیں۔ صرف کیوں؟ مہنگائی بڑی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دا ہر بندے نال وعدہ کیتا ہے، جڑا سلیمان علیہ السلام دی دعوت تے ایک مچھلی نو بھکھا نہیں رہن دیندا، او تواڈے بچیاں واسطے بھی روزی روٹی دا انتظام کر دے سی۔ حضور نے فرمایا جدوں تواڈے تے کوئی تکلیفاں پہنچن، کوئی مصائب آویں، میری تکلیفاں یاد کریا ہے، میرے دکھ یاد کریا ہے، میرے اہل بیت دے دکھ یاد کریا ہے، تانوں سارے دکھ اور تکلیفاں بھول جاسن۔ لہذا اس ویڈیو دے ذریعے میں پیغام دیساں کہ خدا را جڑے آپ دے بچیاں نو قتل کردے پین یا بچے والدین نو قتل کردے پین، انہاں گلاں تو باز آ جاؤ۔ ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے۔ وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح تساں پوری انسانیت نو قتل کر دیتا۔ مہنگائی دے ڈر تو آدھے بچیاں نو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تہاڈی اس روزی روٹی دا انتظام خود کر دے سی۔ وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق نو بھوکا نہیں رہن دیندا، جڑی اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ تواڈے بچیاں نو بھی نہیں بھوکا رہن دیندا۔ اللہ رب العزت کول دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔